مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ پڑھی تھی جس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بتائیں کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں تو تم کیا کرو۔ وہ علامتیں یہ تھیں کہ اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأي، یعنی جب لوگ حرص کے جذبے کی اطاعت کر رہے ہوں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی جا رہی ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، دوسرے کی سننے کو تیار نہ ہو، جو سمجھ میں آ جائے کرے۔ جب یہ 4 باتیں پائی جائیں تو فرمایا کہ فعلیک بخاصۃ نفسک، تو اس صورت میں ان حالات میں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ودع عنک امر العامہ، اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایک مستقل بیماری معاشرے میں یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں 4 آدمی جمع ہوئے وہ دوسروں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، تنقید کرتے رہتے ہیں دوسروں پر، اور اس تنقید کے نتیجے میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی، محض مجلس آرائی کے لیے اور مجلس گرم کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر یہ تنقید کسی اچھے جذبے سے ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ آدمی یہ سوچتا کہ جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کیسے کروں، لیکن یہ کچھ نہیں، بس ایک گپ شپ کے طور پر یہ ذکر ہے کہ لوگ یوں کر رہے ہیں، لوگ یوں کر رہے ہیں، لوگ یوں کر رہے ہیں۔ اب آج کل دیکھ لو، رشوت کا، کرپشن کا، بدعنوانی کا بازار گرم ہے، لوگ بیٹھیں گے اپنے اپنے قصے سنائیں گے، میں فلاں جگہ گیا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ گیا تھا، یہ ہوا، فلاں نے یہ سنایا، فلاں یہ اس طرح بدعنوانی کر رہا ہے۔ دوسروں پر تنقید کا سلسلہ لامتناہی چلتا رہتا ہے، اور یہ توفیق نہیں ہوتی کہ خود اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور یہ سوچے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے اور میرے اندر کیا عیب ہے۔ مجھ سے سوال میرے بارے میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، دوسروں کے بارے میں تو نہیں ہوگا۔ مجھ سے میرے بارے میں سوال ہونا ہے، مجھے اپنے قبر میں سونا ہے، دوسروں کو اپنے قبر میں سونا ہے، مجھے اپنے کرتوت کا جواب دینا ہے، دوسروں کو اپنے کرتوت کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا مجھے پہلی فکر تو یہ چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ درست ہوں۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، یعنی لوگ دین سے دور ہو گئے اور لوگوں کے اندر فلاں فلاں بدعنوانیاں پائی جانے لگی، اور لوگوں کو کہے کہ وہ برباد ہو گئے، سب سے زیادہ برباد وہ خود شخص ہے جو دوسروں کی برائی کا ذکر کر رہا ہے لیکن اپنی برائی سے بے خبر ہے اور اپنے عیوب سے غافل ہے، وہ سب سے زیادہ برباد ہے۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری سب کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ جب یہ وقت آئے گا تو لوگ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے دوسروں پر تنقیدیں کرنے بیٹھا کریں گے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ دوسروں کے تنقید کو چھوڑو، دع عنک امر العامہ، عام لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنی
اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھاؤ. سوچو کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے, تمہارے اندر کیا عیب ہے, اور اس کی اصلاح کی فکر کرو. اب آج کل حالت یہ ہے کہ جو آدمی بدترین بدعنوانیوں میں مبتلا ہے, وہ بھی مسجد سرائی میں جب بیٹھے گا تو وہ بھی لوگوں کے اوپر تنقید کرے گا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے تو ایک چور تھا, اس نے چوری کر لی. جب چوری کی تو کہیں چھپ کے نکل گیا, دوسری طرف دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بھاگے جا رہے ہیں چور کی تلاش میں, چور چور کر کے پکڑو چور کو پکڑو, چور کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی ہجوم میں شامل ہو گیا, یہ بھی آواز لگا رہا ہے پکڑو چور کو پکڑو, چور کو پکڑو, تاکہ انہی کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائے. تو وہی مثال ہماری ہو گئی ہے کہ چوری کی اللہ کی اور خود بدعنوانیوں کا ارتکاب کیا, گناہوں کا ارتکاب کیا, اور جب بیٹھے مجلس میں تو اس مجلس کے اندر جس طرح اور تنقیدیں کر رہے ہیں لوگ, ہم بھی تنقید کر رہے ہیں. یہی ہو رہا. اور جب خود جائے گا, خود کا موقع پڑے گا تو خود بھی وہی کام کرے گا. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنا جائزہ لو, اپنی فکر کرو. دوسروں پر تنقید کرتے رہو گے تو حاصل کچھ نہیں, اور اگر اپنا جائزہ لو گے اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ گے تو کم از کم ایک آدمی تو سنور جائے گا, ایک ہو جائے گا, ایک گناہ تو ختم. اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. ایک آدمی درست ہو جائے, وہ نہ جانے کتنا کو درست کر دیتا ہے. تو اس ایسے مواقع پر اصلاح کا راستہ, معاشرے کی اصلاح کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے, اپنے عیوب کو تلاش کرے, اپنی زندگی کا جائزہ لے, اور اس بات کی فکر کرے کہ میں کس طرح اپنے عیوب کو دور کروں. ہمارے والا ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے روز صبح شام کی زندگی کا جائزہ لو. صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہو, اور اس میں دیکھو کہ کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, کہاں کہاں مجھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں, کہاں کہاں مجھ سے فرائض و واجبات ترک ہو رہے ہیں, اور کہاں کہاں میں دوسروں کے حقوق طلب کر رہا ہوں. کا جائزہ لو اور ایک ایک کر کے اپنے ان عیوب کو دور کرنے کا عزم کرو. یہ ہے راستہ کام کرنے کا. محض مسجد سرائی کرنے سے تو کوئی حاصل نہیں. تو بھائی ہم بھی یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں حقیقت میں بار بار عرض کر چکا ہوں, کوئی تقریر واضح کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو, جائزہ لو, اور جائزہ لے کر اپنے عیوب کو ختم کرنے کی کوشش کرو, گناہوں سے بچو, اور فرائض واجبات کو بچا لاؤ, حقوق العباد کو ادا کرو, اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہی ایک راستہ ہے نجات کا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. ورنہ تنقید کرتے رہو گے تو تنقید بسا اوقات غیبت میں داخل ہو جائے گی, اور الٹا ببال ہوگا اور گناہ میں مبتلا ہوگا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب یہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا ڈھاکہ کا, سارے مسلمانوں پر بڑا اس کا صدمہ تھا, اثر تھا. تو ہم لوگ متاثر تھے. ایک مرتبہ حضرت والا ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ کے خدمت میں حاضری ہوئی, تو ابھی حضرت تشریف میں رہے کہ آپس میں لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. اس کے اسباب کیا ہیں جس وجہ سے یہ شگت ہوئی, اتنی بڑی شگت کہ 90,000 مسلمان فوجی جو ہیں وہ کافروں کے قید میں چلے گئے. اس کے اسباب کیا ہیں, ان اسباب کا ذکر کرتے ہوئے ساری خرابیاں دوسروں کی بیان ہو رہی تھی, جو فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا. حضرت تشریف لائے, دوسرے لگے کیا بات ہو رہی تھی, تو ذکر کیا کہ حضرت جب بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنی بڑی شکست ہوئی ہے تو اس کے اسباب پر گفتگو ہو رہی. تو فرمانے لگے جب ان اسباب کی حقیقت تک پہنچ گئے, پتہ لگا لیا کیا اسباب تھے, اور ان اسباب کو پتہ لگا کر کوئی تدارک تجویز کر دیا,
ان اسباب کا کہ فلاں اسباب جسے وہ اب اس کا تدارک کس طرح ہو جائے. اب سب بغلے کھانسنے لگے. اس پر فرمایا کہ یہ سب جو گفتگو کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ اس کا حاصل کیا. اگر کوئی اصلاحی تدبیر کرتے تو بے شک یہ گفتگو فائدہ مند ہے، لیکن اصلاح کی تدبیر تو تمہارے بس میں بھی نہیں اور نہ کر سکتے ہو نہ کی. اتنی دیر بیٹھ کر اگر اپنا جائزہ لے لیتے کہ اس کائنات میں جو واقعہ بھی پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں اثاروں میں مصیبت کبھی ماں کا سبق ایسی کو جو کچھ بھی واقعہ پیش آتا ہے تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت سے ہوتا ہے. تو چاہے ظاہری سبب تم نہ بنے ہو لیکن اندرونی سبب تو یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی گناہ میں برابری میں مبتلا ہے. اتنا وقت اگر اس کام میں صرف کر لیتے کہ اپنا جائزہ لے کر اور اپنے اندر کوئی عیب تلاش کر لیتے اور اس عیب کے تدارک کی فکر کر لیتے اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیتے کہ یا اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے تو کچھ فائدہ مند بھی ہوتا. ابھی تو بیٹھ کے تم نے وقت ضائع کیا بلا وجہ اس کا کوئی حاصل نہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوا تمہارا. اب کیا فائدہ ہوا قوم کا. نے دوبارہ فرمائی آنکھیں کھول دیں. ہم لوگ صبح شام یہ کام یہی کام کرتے رہتے ہیں. سیاسی تبصرے جتنے ہوتے رہتے ہیں نا صبح شام جب بیٹھتے ہیں لوگ تو سیاست کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور اس پر تبصرے ہوتے ہیں اور لمبی چوڑی اپنے اپنے تحقیقات لوگ لگاتے ہیں اور حاصل صفر کچھ نہیں. وہی وقت اگر سب کر لو اس بات میں کہ میرے اندر کیا خرابی ہے تو اس سے کوئی نتیجہ بھی نکل آئے اس سے کچھ راضی ہو. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں ایک مرتبہ ایک عرصے دراز تک بارش نہیں ہو رہی لوگ پریشان تھے قحط پڑ رہا تھا تو کسی نے جا کر ذکر کیا کہ حضرت یہ بارش بہت دن سے نہیں ہوئی اور قحط پڑ رہا ہے اس بات سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ یہ قحط دور فرما دے اور باران رحمت نازل فرما دے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ تو مشکل آ رہی ہے اور یہ قرآن شریف میں جو بھی مشکل آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے دستور کی بنا پر ہوتی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ میں جب جائزہ لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی بدعملی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت روکی ہوئی ہے. لہٰذا دعا تو کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ بستی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. شاید یہ باران رحمت جو رکی ہوئی ہے میرے اپنے عمل کسی بدعملی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. میں چلا جاؤں گا وہ بدعملی دور ہو جائے گی تو شاید اللہ تعالیٰ فضل فرما دے بارش نہ. کون کہہ رہا ہے؟ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے دوست اور اللہ وہ کہتے ہیں کہ میری بدعملی سے ہو رہا ہے. تو جو کچھ دیکھ رہے ہو قتل و غارت گری بد امنی مہنگائی بددینی حق تلفی کرپشن رشوت بدعنوانی یہ ہے پھیلا ہوا معاشرے کے اندر. لیکن اس کا بنیادی سبب در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں. کسی کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کرپشن ہو رہا ہے یہ میری غلطی سے ہو رہا ہے اور مجھے اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. جیسے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آ گیا لیکن ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا. تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں بجائے ان سیاسی تبصروں کے جو صبح شام بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں وہ وقت اگر صرف کرتے ہیں اپنی اصلاح میں اپنے عیوب کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں تو اس کو کچھ نتیجہ نکل آئے. لیکن وقت گزاری ہو رہی ہے غیبتیں ہو رہی ہیں اور تفصیل کا سلسلہ جاری ہے حاصل حصول دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت سے ہماری آنکھیں کھول دے غفلت کے پردے ہمارے آنکھوں سے اٹھا دے اور ہمارے اپنے عیوب سے ہمیں باخبر فرما دے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی پیغام ہے حدیث کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب اور عذاب کا فیصلہ, قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے کون بدصورت ہے, کس کی صورت اچھی ہے کس کی خراب ہے, کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں کس کے پاس پیسے کم ہیں. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے نہیں فرماتے. فیصلے فرماتے ہیں اس بنیاد پر کہ تمہارے دل میں اللہ جل جلالہ کی یاد ہے کہ نہیں, اور تمہارے اعمال اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں کہ کس بنیاد پر جاتے ہو. لہذا اگر صورت تمہارے خیال سے اچھی نہیں ہے تو اس پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھ رہے. اگر تمہارے پاس پیسے کم ہیں تو اس پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں, اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیسوں کی کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھتے. لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں ہے, دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, مال اور جاہ کی محبت بھری ہوئی ہے, اور تمہارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے, تو پھر فکر کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنایا جائے. یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ یہ حدیث بڑے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی یہ حدیث پڑھتے ہیں, بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے, اور وہ اس کو بڑے غلط مفہوم میں لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں, غلط معنی اس سے لیتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ صورت ہم خواہ کیسی بھی بنا لیں, صورت ہم کیسی بھی بنا لیں, وہ صورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو. لباس کیسا بھی پہن لیں, سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کسی طرح بھی بنا کر رکھیں, انگریز بنا کے رکھیں یا عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح بنا کے رکھیں, اس پر اللہ تعالیٰ غور نہیں کرتا. وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں. بعض لوگ یہ مانا گیا ہے. لہذا جب ان شرعی احکام کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کی صورت سے ہے, جیسے مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, مثلا مونچھیں کم کرانے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس شریعت کے اس حکم کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ خط سے یہ حدیث پڑھ دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. یا مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم بیان فرمایا کہ بھائی تمہارا جو زیر جامہ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو اس میں جتنا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. تو جب یہ حکم اگر سنایا جائے بتایا جائے تو لوگ یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. خلاصہ یہ کہ جتنے احکام انسان کے ظاہر سے متعلق, صورت سے متعلق, ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ نہیں, بلکہ
اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں صورتوں، لہٰذا ہم جو چاہیں صورت بنا دیں۔ وہ سمجھ لیجیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا بڑی گمراہی کی بات ہے، بڑی گمراہی کی بات ہے، اس واسطے کہ اس حدیث کا منشا وہ ہے جو میں نے بتایا کہ خوبصورتی اور بدصورتی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، اور فیصلہ عذاب اور ثواب کا تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی پر نہیں کرتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب اعمال میں ظاہری اعمال بھی ہیں اور باطنی اعمال، لہذا جب اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہی نہ دیتے۔ جب حکم دیا تو اس کی پابندی ہر مسلمان کو تم نے باقی، اور یہ کہنا کہ صاحب ظاہر کا کوئی بھروسہ نہیں، باطن درست ہونا چاہیے، یہاں تک کہ لوگ اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ نماز غلط غلط پڑھ رہا ہے، جو سنت کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ اختیار نہیں کیا، کسی نے ٹوک دیا کہ بھائی یہ طریقہ جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز اس طرح پڑھنی چاہیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سب قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں۔ نماز کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ چاہے کیسی خراب ہو، لیکن چونکہ دل ہمارا ٹھیک ہے اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کر رہا ہے، لہٰذا اگر طریقہ غلط اختیار کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں دیں گے، وہ بڑا اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والے ہیں، دل دیکھتے ہیں۔ یہاں تک تو ظاہری اعمال اور ظاہری شکل و صورت اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہی نہیں، تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ بڑا دھوکہ ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب ہمارا باطن ٹھیک ہے، اگرچہ ظاہر کیسا بھی ہو، یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر باطن ٹھیک ہوتا تو ظاہر بھی ٹھیک ہوتا۔ ظاہر خراب اس وقت ہوتا ہے جب باطن خراب پہلے ہو چکا ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ پھل ہے، خربوزہ ہے، وہ اندر سے اگر خراب ہوا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے چھلکے کے اوپر بھی اس کا داغ آ جائے۔ بعض اوقات اگر معمولی خرابی ہے تو چھلکے پر کسی کو نہیں چلے گا، لیکن جب چھلکے میں داغ آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ اندر سے بری طرح سڑ چکا ہے، جبھی تو باہر کی طرف اس کا داغ ظاہر ہوا۔ اگر اندر سے خراب ہوا نہ ہوتا تو چھلکے پر اس کے داغ کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا ظاہر اگر سے خراب ہے مگر باطن ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب باطن خراب ہوتا ہے تب اس کا اثر ظاہر تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا اور باطنی گناہوں سے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ اور ظاہر پر اس وقت تک اثر نہیں آتا جب تک کہ اندر سے خرابی نہ ہو۔ اندر سے یہ خرابی، یہی خرابی کہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا باطن ٹھیک ہے، اور ظاہر اگر خراب ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ بذات خود یہ عقیدہ، بذات خود یہ فکر، یہ باطن کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اس کے معنی یہ کہ عقیدہ درست نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مکمل جذبہ موجود نہیں۔ اگر ہوتا تو ظاہر اور باطن میں فرق نہ کر، جو حکم ظاہر کا ہے جو باطن کا ہے وہ ظاہر کا ہے، جس طرح وہ باطن میں اتباع ہے، جس طرح یہ باطن میں اتباع۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، جب حدیبیہ کی جنگ ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ سے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کافروں نے داخل ہونے سے روک دیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں،
نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ کے مقام پر، جہاں آج کل اس جگہ کا نام شمیسی ہے، شمیسی آج کل کہلاتی ہے وہ جگہ، پہلے اس کا نام حدیبیہ تھا، تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا اور ارادہ کر کے آئے تھے عمرہ کرنے کا، سب احرام باندھے ہوئے تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اس خواب کا بھی انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن مشرکین نے مکہ نے روک دیا جب داخل نہیں ہوتے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جوش میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، اس کا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو اس بات کے لیے تیار تھے کہ ابھی جنگ ہو جائے اور جنگ کے نتیجے میں پھر ہم ان کو بغالب آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر اس وقت جنگ کرنا نہیں چاہتے، آپ نے سوچا کہ کوئی مصالحت کی بات چیت ہو جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکہ مکرمہ میں پہلے سے بڑے بااثر اور بڑے باعزت سمجھے جاتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ سے بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے روانہ کیا، تو وہاں جا کر ان سے بات چیت کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا بھائی کے یہاں جا کر ٹھہرے رات کو۔ جب صبح کو اٹھنے کے بعد مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا بھائی نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں کفار مکہ کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے، تو میری ایک گزارش ہے، وہ اگر آپ قبول کر لیں تو بڑا اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ جو آپ نے اظہار پہنا ہوا ہے، یعنی لنگی ڈربن جو پہنا ہوا ہے، یہ ٹکروں سے اونچا ہے، اور کفار مکہ جو ہے مشرکین مکہ یہ اس شخص کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں جس کا اظہار جو ہے ٹکروں سے اونچا ہو۔ ان کے یہاں جتنا لٹکا ہوا ہو نا زمین پر، تو اتنا ہی وہ باعزت آدمی سمجھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عربی ایک شاعر ہے، وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اضافت سبق تو اربان سب کا میزئی، کہ جب صبح کو میں شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو دیوت ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، پھسلتا ہوا لکیریں بناتا جاتا ہے، مطلب یہ میرے سردار ہونے کی علامت ہے، مارشل ہونے کی علامت ہے کہ میرا اظہار زمین پر لٹکتا ہے، دور تک لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ تو لوگ فخر کرتے ہیں اس پر، اور جو سب جس کا اظہار چھوٹا ہو، ٹکروں سے اونچا ہو، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ ان سے جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، اس حالت میں جا رہے ہیں کہ آپ کا اظہار ٹکروں سے اونچا ہے، تو وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات نہیں ہو سکیں گے، وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اس واسطے اس وقت اپنا اظہار ذرا نیچا کر دیجیے تاکہ ان کے سامنے کچھ عزت کا راستہ نکل آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، مسکرائے اور فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا، لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میرے آقا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ان کا اظہار ایسا ہوتا ہے تو یہ مجھے حقیر سمجھے یا عزیز سمجھے، میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ اب یہ سنت جو تھی یہ کوئی یہ ظاہر سے متعلق تھی یا باطن سے متعلق تھی، یہ لباس سے متعلق تھی، یہ صورت سے متعلق تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہیں کیا اس کام کے لیے بھی، جبکہ بظاہر ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ کفار مکہ سے جا کے مذاکرات کرنا ہے، وہ کہیں وہ اس کو حقیر نہ سمجھے، وہ کہتے وہ حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے، لیکن عزت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. وہ بیوقوفوں کے ان کے عزت عزیز سمجھنے اور ذلیل سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا میں اس شہر میں جاؤں. تو اگر بات وہ ہوتی کہ بھائی لباس جیسا بھی چاہو اختیار کر لو اور صورت جیسی چاہو بنا لو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو یا نہ ہو، تو پھر یہ جواب دینے کی حاجت نہیں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حقیقت میں اس طرح اتباع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا سے اپنی عزت کا لوہا منوایا. اپنی وضع، اپنی سطح، اپنا طریقہ، اپنا لباس، اپنی پوشاک، اپنا اسلوب ہر جگہ اس پر قائم دائم رہے، اور قائم دائم رہنے کے نتیجے میں ساری دنیا سے عزت کرائی. کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملایا. کیسر و کسرا جیسی سپر پاور جس کی عظیم طاقتیں اس زمانے سمجھی جاتی تھی، ان کے ایوانوں کو ڈھایا اور ان سے عزت کرائی اپنے اس وضاقتہ کے ساتھ. اور آج ہم لوگوں نے کیا کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنا کردار سب دوسروں جیسا بنا لیا. سر سے لے کر پاؤں تک پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیا. آج بھی تمہیں کھڑے ہو کر گالی دیتے ہیں، روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنی ماں کو بھی ڈالروں سے بیچ دیتی ہے. تم نے اپنا سراپا بدل دیا، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ساری اپنی زندگی کو ان کے اوپر قربان کر دیا، اس لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، وہ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. مگر آج بھی یہ کہا جا رہا ہے، تمہارے اوپر یہ تانا آج بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنی ماں کو ڈالروں کے عوض بیچ دیتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے اس لیے کہ تم نے در حقیقت اپنا طریقہ چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی اختیار کرنے کی کوشش کی، تو ان کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، ان کے ہاتھوں ذلیل. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے. تو تم نے ان غیر مسلموں، اسلام دشمنوں کا طریقہ اختیار کیا ان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے انہیں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا، اور آج ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، ہار ہو رہے ہو، باوجود ہے کہ ان کے سارے طریقے اختیار کر لیے. ایک مرتبہ یہ بھی تو کر کے دیکھ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو راضی کرنے کے لیے ان کا طریقہ اختیار کر لو، اور اپنے اصول پر ڈٹ جاؤ ایک مرتبہ، پھر دیکھو کس طرح دنیا سے عزت کراتے ہو. ہمارے ایک بڑے شاعر حکیم تھے اسد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک اس بات سے ڈرو گے کہ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کر لی تو فلاں مجھ پر ہنسے گا، فلاں میرا مذاق اڑائے گا، جب تک یہ ڈر تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. اور دیکھ لو کہ ہنس رہا ہے، ساری دنیا کے اندر تمہاری مٹی پلید ہو رہی ہے. ابھی تازہ شمارہ ایک امریکہ کے رسالے کا آیا میرے پاس کل، تو اس میں ایک مضمون ہے پاکستان کے بارے میں کہ 50 سالہ کیا منایا جا رہا ہے، 50 سالہ جشن گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے کہ 50 سال ہو گئے، بہت بڑا جیسے کارنامہ انجام دیا ہے جس کے نتیجے میں گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے کہ 50 سال نصف صدی گزاری ہے. تو وہ ساری نصف صدی اس امریکہ کی خوشامد درآمد میں گزری ہے، اور اسی امریکہ کے بلبوتے پر اپنے سارا نظام زندگی اس کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے. صورت سے لے کر سیرت تک سب کچھ ان کے طریقے میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے. 50 سال کے بعد اس کا انعام یہ ہے کہ آج وہ کل ہی میں نے وہ پڑھا
اس میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے بدترین کرپٹ ترین ملک ہے وہ پاکستان ہے. سب سے بدترین ملک پاکستان کو قرار دیا ہے. 50 سالہ جوبلی کے گولڈن جوبلی کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ اس 50 سال کے اندر یہ پاکستان جو ہے یہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے بدترین کسی دنیا کے ملکوں میں اس کا شمار ہے. تو سب کچھ ان کے قربان گاہ پہ لٹا کے دیکھ لیا, پھر بھی تمہیں بدترین کہا جا رہا ہے, پھر بھی تمہیں تانے دیے جا رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عقلیں سیدھی کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ عقلیں سیدھی کر دے اپنی رحمت سے, اور ان کے طریقے کو چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آ جائیں اور قطع نظر کر لیں اس بات سے کہ دنیا کیا کہتی ہے, تو یقین کرو عزت اسی وقت کراؤ گے جس دن تم نے یہ عزم کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. اس دن عزت ہوگی جیسے صحابہ کرام نے کی. صحابہ کرام نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لائے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, بڑے بڑے جہاندار عزت رکھنے والوں کی شان آنکھوں میں نہیں جچتی تھی, اس واسطے کہ شان سما گئی تھی دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام کر کے تو دیکھ لو, اور جس دن یہ کر لیا انشاءاللہ بنواؤ گے دنیا سے لوہا. اب تاریخ اس کی گواہ ہے, سارا تاریخ ہماری تاریخ اسی پر بھری ہوئی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم جو کافر لوگ جو وتیرے اختیار کر کے ترقی کر رہے ہیں, تم بھی وہ وتیرے اختیار کر کے ترقی کرو گے. تمہارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کافروں سے مختلف رکھا ہے. تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو, لہذا وہ اگر شراب پی کر ننگے ناچ کر اگر وہ ترقی کر سکتے ہیں, تم شرابیں پی کر ننگے ناچ کر ترقی نہیں کر سکتے. تمہیں پٹوا دیا جائے گا انہیں سے, اور پٹوا دیا گیا. تو یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر یہ تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتا اور قلوب کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے, اس کا یہ معنی بیان کرنا بڑی زبردست گمراہی اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. یاد رکھو دنیا میں ہر چیز کیا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے. ظاہر کو بھی درست کرنا پڑتا ہے اور باطن کو بھی. یہ کوئی نہیں کرتا دنیا کے اندر, کہیں کسی کو نہیں دیکھا تم نے کہ صرف باطن کی طرف نگاہ کرے اور ظاہر کی طرف نہ کرے. مکان بناتے ہو, کبھی ایسا بھی ارادہ کیا کہ وہ مکان کا باطن تو یہ ہے کہ اس کی دیواریں کھڑی کر دی اور چھت ڈال دی اور اس کو پلستر نہ کیا, رنگ نہ کرایا, کہ جی ظاہر کی کیا ضرورت ہے, ظاہر کی کیا ضرورت ہے. اس واسطے کے باطن تو ہم نے تو بنا لیا اپنے مکان کا, ظاہری اس کے بعد پلستر اور رنگ کرنے کی حاجت نہیں. چھوڑ دو اس کو, ٹاٹ پہننا شروع کر دو کہ باطن تو یہ ہے کہ صرف سطح ڈھکا جائے. ٹاٹ کے کپڑے سے بھی ڈھکا جا سکتا ہے, لیکن یہ کپڑے عالیشان کیوں پہنتے ہو, یہ خوبصورت کپڑے کیوں زیب تن کرتے ہو؟ اس واسطے کہ ظاہر کی بھی فکر ہے. ایک مرتبہ میں آ رہا تھا ہوائی جہاز میں, تو صبح فجر کا وقت تھا, فجر کا وقت ہو گیا, تو میں اٹھا نماز کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اور وہاں ایک جگہ تلاش کر کے جہاں خالی جگہ ہو تو وہاں پر مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا. تو وہاں ایک صاحب بہادر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہنے لگے کہ مولانا یہ تو سفر ہے اور اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے, تو اب سفر کے اندر ویسے بھی بہت چیزیں معاف ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں, چھوڑ دیجیے آج اس وقت نماز. خیر میں نے کہا بیوقوف کا کیا جواب دوں. میں نے جواب دیا بغیر اپنی نیت باندھی, نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جانے لگا تو اس وقت ان صاحب بہادر کو وہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ کھانا دے رہی, ناشتہ دے رہی. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا جناب والا یہ تو سفر ہے
یہ اس کے اندر اب تھوڑی دیر میں آپ زمین پر اترنے والے ہیں، تو یہ ناشتہ بھی آپ دل میں کر لیجیے، دل کے اندر ناشتہ کر لیجیے، ظاہری ناشتہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اور کہیں خیال نہیں آتا اس بات کا کہ دل میں کر لیں یہ کام، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ تجارت میں، نہ زراعت میں، نہ کسی چیز میں۔ وہاں ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے۔ صرف دین ہی ایک ایسی چیز ہے تو اس کے بارے میں دماغ میں آتا ہے کہ ہمارا دل ٹھیک ہے، اور دل کے اندر ہمارے دین ہے، اور دل میں اللہ ہے، اور ظاہر کو درست کرنے کی فکر نہیں۔ ساری یہ مشق صرف دین کے اوپر ہوتی ہے، دنیا کے اور کسی کام کے اندر ظاہر باطن کی تفریق نہیں آتی دماغ میں۔ تو یہ سارا شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورج کی طرف دھیان نہ کرو اور صرف قلوب کی طرف دیکھو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ کیا مطلب؟ تمہارے خوبصورت بدصورت ہونے کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالدار اور غریب ہونے کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال کا قلوب کے ساتھ استعمال کیا، اگر صرف دل کا ٹھیک ہونا کافی ہوتا تو اعمال کا ذکر نہ فرماتی۔ اعمال کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اور اعمال میں ظاہر اور باطن دونوں عمل داخل ہے۔ ظاہری عمل کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، کہ ندامت، پشیمانی، یعنی اپنے کسی عمل پر، برے عمل پر ندامت پیدا ہو جانا، یہ بھی توبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ یعنی جب کوئی بندہ اپنے کسی کیے پر پشیمان ہو جائے کہ یہ کام میں نے اچھا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس پشیمانی کی حالت میں، تو یہی توبہ ہے۔ اللہ۔ اور توبہ کے بارے میں دوسرے احادیث میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے اپنے گناہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، مرتے دم تک کھلا رہے گا، جب تک نزا کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو جو شخص کتنا بھی برے سے برا عمل کرتا رہا ہو، ظاہر کا یا باطن کا، اگر وہ ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ تو اس میں توبہ میں جزو اعظم ہے ندامت، اس لیے فرمایا الندم توبہ۔ یوں تو توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی اس وقت گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کرے کہ آئندہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور تیسرا یہ کہ پشیمان ہو اپنے کیے پر، ندامت۔ تو یہ 3 جز ہیں، لیکن ان 3 اجزاء میں سے جزو اعظم جو ہے وہ ندامت ہے۔ ندامت کہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، اس کا احساس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ احساس سب سے بڑا جز ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسی کے نتیجے میں آدمی چھوڑتا بھی ہے اس عمل کو، اور آئندہ کے لیے عزم بھی کرتا ہے کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ اس واسطے جز میں آدم ہے ندامت۔ اگر ندامت ہی پیدا نہ ہو، اپنے برے کو برا ہی نہ سمجھے، تو اس صورت میں نہ تو عزم کرے گا آئندہ کے لیے، نہ چھوڑے گا۔ لہذا اس لیے کیونکہ جزو اعظم یہ ہے، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، یعنی اصل اس میں جزو اعظم ندامت ہے کہ آدمی کو یہ ندامت دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ لہذا
اس سے سبق یہ ملا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی فکر اور اس گناہ کو کے بارے میں تعویل ہے کہ نہیں جی وہ تو یہ بات تھی اس وجہ سے کر لیا تھا، یہ تعویل ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب تعویل کر رہا ہے اور اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ دل میں ندامت نہیں آئی، ندامت نہیں آئی تو توبہ کا کوئی راستہ موجود نہیں، توبہ کا جزو اعظم مفقود ہے۔ لیکن ایک آدمی سے گناہ ہوا اور ساتھ ساتھ شرمسار بھی ہے، پشیمان بھی ہے کہ یہ کام مجھ سے ہوا اور غلط کام ہوا، تو انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ توبہ کا جو جزو اعظم ہے وہ اس کو حاصل ہے، آج نہیں تو کل اسے انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہو جائے گی، مکمل توبہ کی۔ لہذا یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ان میں خطرناک ترین بات یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا، اور اس قسم کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا دل ٹھیک ہے، یہ تعویلیں کی جاتی ہیں اور اس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا۔ اس کا نتیجہ ہے کبھی ندامت ہی نہیں ہوتی، کبھی پشیمانی نہیں ہوتی، تو توبہ کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ لہذا اگر کبھی غلطی ہو جائے تو بجائے اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر جھکا دینا چاہیے کہ اللہ ہو گئے غلطی، میں نادم اس کو، شرمسار ہوں، اقراری مجرم ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ یہ مانا ہے الندم توبہ، کہ توبہ در حقیقت ندامت ہے، لہذا اپنے گناہوں پر ندامت پیدا کرو، اس کو صحیح ثابت کرنے کی فکر نہ کرو۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اس میں ہے بڑی نازک اور کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ کریں لوگ، لیکن بات صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اصل توبہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ یہ تین کام نہ ہو، گناہ چھوڑ دے، اس پر نادم ہو، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ نہیں کروں گا، پکا عزم کرے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا، اور ہزار کوشش کرے لیکن فوری طور سے نکل نہیں پاتا۔ جس میں مبتلا ہے اور راستہ نکلنے کا موجود ہے، اس میں تو یہ تینوں کام ضروری ہے۔ نمبر 1 فوراً چھوڑے، نمبر 2 پشیمان ہو، نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم کرے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھنس گیا دلدل میں، اور اس دلدل میں سے نکلنے کا راستہ نہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کسی ایسے ادارے میں ملازم ہے، جیسے بینک میں ملازم ہے، اب ساری آمدنی جو ہے وہ سود کی ہے، حرام کی ہے۔ اب اگر اس کو فوراً چھوڑنا چاہے تو اندیشہ گھر میں فاقے پڑنے لگے، اور اگر چھوڑ کر کوئی دوسرا مشغلہ اختیار کرے تو جو آمدنی ہوئی ہے اس آمدنی کے ذریعے بھی کاروبار کوئی کرے تو وہ آمدنی بھی سود کی، حرام کی، اس سے کاروبار کیسے درست ہو؟ تو ایسی دلدل میں پھنس گیا کہ اب نکلنا مشکل ہے۔ تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں فوراً ترک نہ کرے، بلکہ دوسرا پیشہ تلاش کرے، لیکن تلاش اس طرح کرے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا ہے آرام سے اور کہہ رہا ہے کہ جب دوسرا کوئی آ جائے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں، ایسے تلاش کرے جیسے کہ ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اور جب تک وہ نہ ملے اس وقت تک یہ سمجھے کہ میں
مجبوری کے طور پر یہ کام کر رہا ہوں تاکہ گھر میں کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو سکے، اور اس کے لیے بھی راضی رہے کہ اگر تھوڑی آمدنی کم ہوگی لیکن حلال ذریعہ ہوگا اس کو بھی اختیار کر لوں گا۔ اب یہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، فوراً چھوڑ نہیں سکتا۔ اس وقت کیا یہ شخص مایوس ہو جائے کہ اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، حضور حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ندامت ہے کہ یہ کام میں نے غلط شروع کر دیا، پشیمانی ہے، اور وہ اس کام کو کرنے کے باوجود دل پشیمان ہے کہ ہے تو غلط کام مگر مجبوراً کر رہا ہوں، ہے تو غلط کام مگر مجبوراً کر رہا ہوں، یہ دماغ میں ہے، ندامت ہے، پشیمانی ہے، اس کو برا سمجھتے ہو، اور دل میں یہ ارادہ بھی ہے کہ جو ہی اس سے نجات ملے گی تو کوئی بہتر راستہ ملے گا تو اس کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تمہاری یہ ندامت جو ہے یہ توبہ بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں انشاءاللہ تمہاری معافی ہو جائے گی۔ اگر دو باتیں ہیں، ندامت ہے اور یہ ارادہ بھی ہے کہ جو ہی موقع ملے گا میں فوراً اس کو ترک کر دوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے۔ تو جہاں اصل کام تو یہ تین ہے، توبہ ان کے بغیر نہیں ہوتی، فوری چھوڑے، ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم کرے، لیکن جہاں کسی دلدل میں پھنس گیا اور نکلنا فوراً ممکن نہیں ہو رہا تو وہاں تنہا ندامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کے قائم مقام ہو سکتی ہے، بشرطے کہ یہ دل میں ارادہ موجود ہو کہ جو ہی اس مصیبت سے نجات ملے گی، کوئی راستہ ملے گا، میں نکل جاؤں گا۔ اس لیے مایوسی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مایوسی نہیں ہے کہ بھائی اب تو پھنس گیا، اب تو مایوسی ہے۔ بعض لوگ اس مایوسی کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ جب مایوس ہو گئے تو بس اب جو چاہو کرو، جانا تو ہے۔ ایک صاحب مجھ سے باقاعدہ کہنے لگے جی کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ جہنمی ہے، اور جب جانا ہی جہنم میں ہے تو مجھے اڑا کے کیوں نہ جاؤں، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ جب جانا ہی جہنم میں ہے تو مجھے اڑا کے کیوں نہ جاؤں، لہذا اب کسی گناہ کا میرے دل میں خیال ہی باقی نہیں رہا تو گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو شیطان مایوسی کی وجہ سے بعض اوقات اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ خود میرے کانوں نے سنا کہ یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ مایوسی نہیں ہے اللہ کے راستے میں۔ ارے ہو کیوں جہنمی، جہنم سے نکلنے میں کیا دیر ہے؟ اگر اب تک سارے اعمال جہنم کے تھے تو اس جہنم سے نکلنے میں کیا دیر ہے؟ ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سچے دل سے کہہ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تو ساری زندگی سے، لو ایک منٹ میں نکل گئے جہنم۔ کیا دیر ہے جہنم سے نکلنے میں؟ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جہنمی ہوں، لہٰذا جو چاہوں کروں۔ ارے جہنمی کیوں ہو؟ نکل جاؤ جہنم سے، اور جہنم سے نکلنے کا راستہ لگانے اتنا آسان بنا دیا کہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ اگر سچے دل سے انسان ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دے کہ اللہ بڑی غلطیاں ہوئی، بڑے گناہ ہوئے، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں، اسی لمحے نکل گئے جہنم۔ اتنا تو آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی آزمائش کے لیے شیطان کو پیدا کیا کہ وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے، کبھی اس گناہ کی طرف مائل کر دیا، کبھی اس گناہ کی طرف مائل کر دیا، بہکاتا رہتا ہے۔ تو ساتھ میں انسان کو جب پیدا کیا تو گویا یہ شیطان کا زہر پیدا کیا، یہ زہر ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر پیدا کرے اور تریاق نہ دے۔ زہر جب پیدا کیا تو تریاق بھی پیدا کیا، اور وہ تریاق کیا ہے؟ تریاق اتنا آسان کہ کوئی چیز دنیا میں اتنی آسان نہیں۔ وہ یہ کہ جہاں تمہیں یہ شیطان اپنے زہر سے ڈسے
تو ایک لمحے کے اندر کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سچے دل سے کہہ لو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لو، بس وہ زہر کا اثر فوراً ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو شیطان کے زہر کا تریاق بنایا ہے، اس واسطے اس تریاق کو پلے باندھو، اور تریاق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دکان سے خرید کے لاؤ کچھ کرو، اور یہ تریاق ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسی لمحے جس وقت شیطان نے ڈسا اسی لمحے یہ تریاق استعمال کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، اور اثر بھی کیسا ظاہر ہو جائے گا؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ سزا نہیں ملے گی اس عمل کی جسے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، نامہ اعمال میں آئے گا ہی نہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا حساب کتاب کا کہ ایک طرف انسان کے واجبات لکھے جاتے ہیں اور دوسری طرف اس کی آمدنی لکھی جاتی ہے، ڈیبٹ کریڈٹ کرتے رہتے ہیں لوگ، تو اس میں ساتھ ساتھ آخر میں ٹوٹل نکال دیتے ہیں کہ جو چیز جو اپنے ذمہ واجب ہوا وہ بھی لکھا اور جو ادا ہوا وہ بھی لکھا، آخر میں نکال لیا بھائی اتنا ٹوٹل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ حساب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس سے توبہ کرتے جا رہے ہو وہ جو اعمال جن سے توبہ کرتے جا رہے ہو وہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹائے جا رہے ہیں، وہ آگے جب سامنے نامہ اعمال آئے گا تو دیکھنے کو بھی نہیں آئیں گے کہ یہ عمل کیا تھا، کیونکہ دیکھ کر ایک طرح سے رسوائی ہوگی نا، اگرچہ معاف ہو گیا ہو، لیکن اگر دکھا کر یہ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ تم نے عمل کیا تھا اور ہم نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو کم از کم دکھانے کی رسوائی تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس رسوائی سے بھی بچا دیا، تمہارے نام اعمال سے مٹا دیا اس کو، اتنا تو وہ رحیم و کریم ہے، اس طرح تو اسے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم یہ کہیں کہ صاحب گناہ سے بچا نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ناشکری کی اور بات کیا ہوگی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کبھی یہ ندامت دل میں آ جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، مایوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اور بزرگوں نے ایک بات اور فرمائی ہے وہ بھی یاد رکھیں، وہ یہ کہ جس زمین پر گناہ ہوا، جس زمین پر گناہ ہوا اسی زمین پر توبہ بھی کر لو، جس جگہ گناہ ہوا وہیں پر توبہ بھی کر لو، تاکہ جس زمین نے تمہارا گناہ دیکھا وہ زمین تمہاری توبہ بھی دے گی، تمہاری مغفرت بھی دے گی۔ دیر نہ کرو توبہ کرنے، استغفار کرنے میں، جب کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کر لو، توبہ کر لو، تاکہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ یہ جو اللہ بچائے غلطیاں کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، کون ہے جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو جاتا، لیکن گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ توبہ کی توفیق ہو جائے تو وہ جس گناہ سے توبہ کی توفیق ہو گئی وہ گناہ اس کے لیے مفید بن جاتا ہے اگر توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب گناہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی استغفار اور توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق دے دی، تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارے حق میں فائدہ مند بن جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں اللہ نے معاف کر دیا، نامہ اعمال سے بتا دیا، بلکہ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں جو ندامت پیدا ہوئی اور جو کڑھن اور گھٹن پیدا ہوئی، اس گھٹن پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری کا مورد بنو گے، اللہ تعالیٰ کے غفاری کے مورد بنو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر اسی لیے فرمایا کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، لیکن خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
نہ صرف جو گناہ معاف فرماتے ہیں بلکہ درجات بلند فرماتے ہیں. یہ جو دل میں ایک ندامت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں. تو اس واسطے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو پوری. کسی بھی لمحے میں نہ ظاہر کا نہ باطن کا کوئی گناہ ہونے نہ پائے. اگر کبھی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پشیمان ہو کر جاؤ. اور یہ پشیمانی یہ ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. تو اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے, تمہارے درجات میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.